اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک عورت منافقوں کے من گھڑت الزامات سے بری ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی یعنی جنت کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 پارہ نمبر 18 سورۃ النور۔ واقعہ افک کا یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو بکواس، الزام اور بہتان لگائے گئے، عبداللہ بن ابی منافق جس کا سرکردہ تھا، اور اس کے اندر چند صحابہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ساتھ شامل ہوئے، جن میں مشہور صحابی حسان بن ثابت، مصطح اور حمنہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے آج اس آیت کے اختتام پہ فرمایا کہ گندا آدمی گندی عورت کے لائق ہے، اور گندگی سے مراد عقیدے کی گندگی، عمل کی گندگی، نفاق کی صفات، مرتد ہونے کی صفات، شرک کی صفات، اور حیا کے آخری حد تک جا کر بے حیائی کے اس مقام پہ چلے جانا جہاں پہ زنا کرنا، زنا کروانا، زنا کا الزام لگنا، زنا کا الزام لگوانا، اور اس معاشرے میں رہنا اس کو کوئی بندہ بھی محسوس نہیں کرتا۔ جس طرح حدیث کے مطابق تمام انبیاء دنیا سے گئے تو ایک بات ان سب کی ہے، جب تمہاری حیا فوت ہو جائے فاصنع ما شئت، جو تم چاہو کرو۔ یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسرہ قرآن ہیں، فقیہہ ہیں، بہت بڑی حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی 9 سالہ خوبصورت زندگی کی رفیق سفر ہے، اور ان کے بستر پر اللہ کی وحی اترتی اور آپ کے حجرے میں اللہ کے نبی کے روضے بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام ان کو ہی ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ان سے پیار، محبت، سیر، دوڑ، مقابلہ، ہر قسم کی ہنسی، مذاق، کھیل، مگر ان کی اپنی حیا یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا کے کہتی ہیں میں نے آج تک اللہ کے نبی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور نبی پاک نے آج تک میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ان کی حیا کا خوبصورت قسم کا کیا ہے؟ تقاضا ہے۔ پھر ان کی شان پر اللہ نے قرآن حکیم میں تیمم کی آیات نازل فرما کے ان کی شان کو اور کیا کیا ہے؟ بڑھایا ہے۔ اور واقعہ افک میں جب ان پہ الزام لگا تو یہ عام عورتوں کی طرح یہ نہیں ہے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالا، بلکہ الزام کے بعد رات کی نیند گئی، صحت گئی، بخار آیا، پریشانی ہوئی، غم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور ان کے گھر میں بھی ایک عظیم پریشانیوں کا سامنا رہا، اور صحابہ کرام کی بھی اس میں آزمائشیں ہوتی گئی۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی صفات کو بیان کیا جاتا رہا، لیکن جب اللہ نے واقعہ افک پر خوبصورت قسم کی برات کا اظہار کیا، ام رومان نے کہا عائشہ نبی پاک کا شکریہ ادا کرو۔ کہا میں اس ذات کا آج شکر ادا کروں گی جس نے ہر اعتبار سے میری کفالت، وکالت اور خوبصورت قسم کی عزتوں کے تاج مجھے عطا کیے ہیں، اور ایسے تاج عطا کیے ہیں جن کو جنت میں اللہ خود بھی تلاوت کریں گے، اور اس وقت بھی یہ واقعہ افک آئے گا، اور عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے سرکردہ جتنے بھی حضرات اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اللہ رب العزت ان تمام کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ تو پاک دامنوں میں سب سے پاکیزہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواتین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو امہات المؤمنین ہیں۔ بے شک اماں فاطمہ کے فضائل اپنے مقام پہ ہیں، مگر ماں ہوتی ہے اور بیٹی
بیٹی ہوتی ہے اور نواسا نواسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کے اختلاف اور صحابہ کے آپس کے اندر کچھ غلط فہمیوں کے بنیاد پر قیل و قال، یہ مسئلے جو ہیں قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ من ربہم، اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، مگر چند مقام ایسے ہیں جہاں پر صحابہ بھی معصوم بن جاتے ہیں، جہاں پہ صحابہ بھی، جب کسی صحابی کے فیصلے کے مطابق اجماع ہو جائے اور اس اجماع کے اوپر اتفاق ہو جائے، اب اس لین اور اس اجماع میں، اس مسئلے اور اس عمل میں صحابہ صرف محفوظ نہیں ہوتے بلکہ صحابہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معصوم ہو جاتے ہیں، اور اس اجماع کے اوپر، ان کے فیصلے کے اوپر، ان کے عمل کے اوپر کوئی بندہ الزام تراشی یا الٹے دلائل سے اس کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے امام الانبیاء کے ساتھ صحابہ کی وابستگی، حسان بن ثابت سے اماں عائشہ کی کچھ ناراضگی چلتی رہی، مگر وہ وقت آیا جب حضرت مسروق نے کہا آپ کے ہاں حسان آئے ہیں، آپ ان کو نکال دیں۔ آپ نے کہا انہو کان ینافع عن رسول اللہ فی غزوات، یہ غزوات میں نبی پاک کا کیا کرتے تھے؟ دفاع کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ممبر بھی بنایا گیا تھا اور جبرائیل امین ان کو آ کے سلام بھی کیا کرتے تھے۔ اب لہٰذا میں ان سے کسی قسم کی اظہار ناراضگی نہیں کروں۔ حسان نے بھی حضرت عائشہ کی شان میں بڑے خوبصورت قسم کے اشعار پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پہ، جلد بازی کی بنیاد پہ عبداللہ بن ابی کی ہاں میں ہاں ملانے کے اوپر، جس طرح ابو بکر صدیق نے حضرت مصطح کا خرچ بند کیا، اور قرآن نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر کام میں پہل کرنے والے ہیں، آپ خرچ بند کر دیں بطور انتقام، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ آپ نے وہ سارا خرچہ کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ اس لحاظ سے اس پورے واقعہ کے بعد حضرت عائشہ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، بلندیوں میں اضافہ ہوا ہے، پاک دامنیوں میں اضافہ ہوا ہے، خوبصورت قسم کے لمحات آپ کی زندگی میں اس وقت آئے جب حضرت کعب جیسے بندے کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو جس صحابی نے آپ کو کہا توبہ قبول ہو گئی، آپ نے کرتا اتار کے اس کو دے دیا تھا۔ یہ قبولیت کے تاج ہوتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار ہوا، نبی پاک کا فخر اپنے مقام پہ تھا، صحابہ کا فخر اپنے مقام پہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا فخر اپنے مقام پہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ جب صحابہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کی بیٹی نے ہم سب کو یہاں روک دیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں ہے، اللہ نے اسی وقت آیات تیمم اتاری ہیں جو کسی پہلے اور امت میں نہیں تھی۔ یہ شان ہی شان ہے، یہ کیا ہے؟ شان ہی شان ہے۔ 2210 حدیثوں کی یہ حافظ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات تھے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسائل کی طرف رجوع کرنے کے لحاظ سے حضرت عائشہ سے سوال کیے، اور صحابہ نے جب دیکھا کہ قحط پڑ گیا ہے اور مدینہ اس ٹائم بالکل پانی سے خالی ہو چکا ہے، صحابہ نے مشورہ کیا، بالآخر وہ اماں جی کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کہنے لگے بتاؤ عائشہ یہ دعائیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پانی نہیں آ رہا، کوئی مسئلے کا حل ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک کے روضہ میں ایک سوراخ کر دو، کیا کر دو؟ چھت میں سوراخ کر دو تاکہ وہاں سے آسمان نظر آئے، جب وہ آسمان اللہ کے نبی کے روضے کو دیکھے گا تو وہ آنسو بہائے گا، جب آنسو بہائے گا تو اللہ خود بارش کو برسا دیں گے۔ یہاں پر بھی صحابہ کی دعائیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے اوپر سوراخ، آج بھی اس کا نشان موجود ہے، اور وہاں سے موسلا دھار بارشیں، نسبت نبوت ہے، اور آپ علیہ السلام کے روضہ کی بہترین نسبتیں ہیں۔ یہ اس کرانے کی بہت زیادہ خوبصورتی ہیں، بہت زیادہ حسن ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کی بیوی پہ الزام لگ جائے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن نبی اور امام الانبیاء اور ان کی جو بیوی ہیں، جن کا حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ بیٹی میری ہو، نکاح آپ کریں، اس سے نکاح آپ کریں، اللہ نے آپ کی تصویریں بنا کے آپ کے پاس بھیجی، اور یہ انتخاب خدا تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج آپ کو بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن نہیں بلکہ ان کے امام ہیں۔ آپ کی جو بیوی صرف پاک دامنہ نہیں بلکہ پاک دامنوں کی
امام ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کے کھانے والے کدو پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تو آپ کے جسم کو مس کرنے والی صحابیہ کے ساتھ غلیظ چیز کی نسبت کرنا اور گناہ کی نسبت کرنا، بدکاری کی نسبت کرنا، الزام تراشی کی نسبت کرنا. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو دنیا بکواس کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. آج بھی حضرت عائشہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں شیعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو، ساتھ ہی ان کے والد ابو بکر صدیق کو، ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کو، ساتھ حضرت عثمان کو، ساتھ حافظ الحدیث ابو ہریرہ کو. جس طرح وہ یہودی کہتے تھے نا جبرائیل ہمارا دشمن ہے، CID کرتا ہے، اس طرح وہ کہتے تھے ابو ہریرہ 5000 سے اوپر حدیثیں لے کر گیا ہے اور بہت سی حدیثیں ہماری مذمت میں آ گئی ہیں، لہذا یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. سیدنا امیر معاویہ ہے، وہ ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں. مسلمان کو یہ چاہیے کہ آپ جہاں اپنی ماں اور بہن کی عزت اور تقدس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پہ، تقدس پہ اپنی زبان کھولو. اور ہماری زبان کھولنے سے ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی عزت کو بیان کر کے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اس طرح ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے، آپ اگر اس میں آتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بچا لیا ہے، بلکہ وہ مسئلہ آپ کو بچاتا ہے. عظمت صحابہ کے مسئلے میں آپ کہیں کہ جی ہم نے صحابہ کی عظمت کو اٹھا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے. ان کی عظمت ہو چکی ہے، آپ اس کو بیان کریں گے، اللہ آپ کی عزت کو چمک عطا فرمائے گے. تو بندہ یہ کہتا ہے میں کروں تو کیا کروں، دنیا میں کیا ہوں، مصروف بہت ہوں، فارغ نہیں ہوتا. دین کے کام کے اندر کسی ایک شعبے پہ ضرور کام کیا کرو، ضرور کام کیا کرو. کم از کم آپ صحابیات کی عزت و عظمت، صحابہ کی عزت و عظمت اور یہ تمام کی تمام چیزیں آج کل سوشل میڈیا پہ جو گند اور بکواس آتا ہے، اور صحابہ کے حوالے سے جہاں پہ کفر اور باطل کھلا بولتا ہے، وہاں الحمدللہ اس کا دفاع کرنے والے بھی بولتے ہیں. کبھی آپ ان کی شکلوں پہ غور کرنا، جو صحابہ کی توہین اور نقص کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا، اور جو ان کا دفاع کرتا ہے اس کی اپنی چمک تو اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ بات شروع کرتا ہے اللہ اس پہ کتنے انوارات اتارتے ہیں. یہ آپ کبھی غور سے دیکھا کریں ان حضرات کو جو آج سوشل میڈیا پہ ہمارے حضرات بیٹھ کے الحمدللہ اس چیز کا دفاع کرتے ہیں، عزت بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے، ایک ایک صحابی کی بات کو نقل کرنے اور بیان کرنے میں آپ کو فخر لگتا ہے، عزت لگتی ہے. اللہ ہم سب کو بدگمانی، الزام تراشی، عیب جوئی اور دوسروں کے نقص اور عیب تلاش کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اس قرآن کی جو عزتیں ان صحابہ کو نصیب ہوئی، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کے ہماری بہنوں کو حضرت عائشہ والی رفعتیں اور مرتبے عطا فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو صحابہ کرام کی عزتوں کے صدقے سے اللہ خوبصورت قسم کی عزتیں اور مقدس قسم کے رشتے نصیب فرمائے.